السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام نماز، قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے نماز قائم کرے۔ متعدد جگہ پر نماز کو قائم کرنے اور اس کو وقت پر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدگی کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ نماز کو کس طریقے سے سنت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطابق کیسے ادا کریں۔ ناظرین، نماز کسی بھی حال میں ہمیں معاف نہیں ہے۔ نماز کو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ مختصر سی احادیثیں سنا کر ہم نماز کے طریقے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ایک مضبوط پلر ہے، جس پر دین قائم ہے وہ نماز ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جن میں کافر اور مسلمان یعنی ایمان والے اور کافر کے درمیان نماز کا فرق بتلایا گیا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بنا سر کے کوئی جسم نہیں ہوتا، یعنی بغیر سر کے کوئی دھڑ نہیں ہوتا، اسی طریقے کے بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی ایمان والا نہیں ہوتا۔ نماز اصل مقصود ہے دین اور اسلام میں اور ایمان والے کے لیے۔ اور ناظرین، ایک بات یہ بھی جان لیں کہ قبر میں ہم مر جانے کے بعد جس دنیا فانی سے جب ہم رخصت ہو جائیں گے، جب ہم سے سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اگر ہماری نماز صحیح، درست اور سالم نکلے گی تو ہمارے تمام اعمال صحیح، سالم اور مقبولیت والے نکلیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی نماز کو صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق، سنت کے مطابق ادا کریں تاکہ ہماری یہ نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو سکے۔ آئیے ہم لوگ نماز کے طریقے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہے ہماری نماز کو کیسے درست کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو سنواریں اور کس طریقے سے ہم اپنی نمازوں میں اخلاص کو پیدا کریں۔ ناظرین، نماز سب سے پہلے تو ہمیں نیت کر رہا ہے کہ ہم کون سے وقت کی کتنی رکعتیں ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم وضو سے فارغ ہوں گے، مصلی پر آئیں گے، سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے، مصلی پہ کھڑنے کے بعد جانماز کی دعا پڑھی جائے گی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ اس کے بعد ہم ٹھہرنے کو لے کر ہوں گے کہ کس طریقے سے ہمیں ٹھہرنا ہے۔ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، یعنی اپنے ایک ہاتھ کے موافق اپنے پیروں کو رکھیں تاکہ زیادہ اسے پھیلائیں بھی نہیں، زیادہ اسے چیریں بھی نہیں، بلکہ ادب کے دائرے میں۔ آپ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہیں تو بالکل ادب کے دائرے میں، تو بتلایا جاتا ہے حدیث کے مطابق کہ 4 انگل کا فاصلہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں رکھیں۔ اس طریقے سے ہم نماز میں کھڑیں گے۔ اس کے بعد ہم نیت کریں گے کہ آپ فلاں فلاں وقت کی، فلاں فلاں ٹائم کی، فلاں فلاں رکعت ہم ادا کر رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں اور منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو آپ یوں کہیں گے کہ میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہتھیلیاں بالکل سیدھی قبلے جانب ہوگی، نہیں اسے زیادہ اٹھائیں گے، نہیں کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ کانوں تک اٹھانا خواتین کے لیے ہے، اپنے ہاتھ اپنے کان کی لو تک اٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور 3 انگلیاں اوپر آئیں گی، 2 انگلیاں، انگوٹھا اوپر جائے گا، 1 انگلی نیچے آئے گی۔ اس طریقے سے آپ اپنے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو جو سورہ یاد ہے
جس طریقے سے سورہ فیل الم تری کیف اصحاب الفیل ایک مثال کے طور پہ دیا جا رہا ہے، آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ صورت آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں۔ جیسے ہی سورہ ختم ہوگا، اختتام کو پہنچے گا، آپ رکوع کریں گے۔ رکوع میں اس طریقے سے جائیں گے کہ آپ بالکل اس طریقے سے جائیں گے، آپ کی پیٹھ پر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ آپ سنبھال سکیں گے، یعنی بالکل اسٹیٹ اور بالکل دال کی شکل میں آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے کونیاں باہر سمیت نکلی ہوں گی، اور آپ کے گھٹنے کو آپ بالکل اس طریقے سے پکڑے ہوں گے، اور آپ کی نظر جو ہے آپ کے پیر کے انگوٹھوں پر ہوگی، اور آپ تسبیح رکوع پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان، یہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ آپ کو جس طریقے سے ممکن ہو اس طریقے سے رکوع کی تسبیح کو ادا کریں گے۔ رکوع سے تسبیح کو ادا کرنے کے بعد آپ پھر سے قیام میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ رکوع اور سجدوں کو اطمینان سے کیا جائے۔ جو آدمی کی نماز میں رکوع اور سجدے اطمینان سے ادا نہیں ہوتے، وہ نماز اسی کے اوپر پھینک دی جاتی ہے، پلٹا کر اسے ریپلیس کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نماز مقبولیت والی نہیں ہوتی۔ اور جب نماز میں آلسی پنا، الکسی آتی ہے، سستی آتی ہے، اور جلد بازی میں کوئی ارکان کو ادا نہیں کرتے ہیں، وہ نماز پلٹا کر اسی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ جو لوگ نماز کو استقامت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے، جلد بازی میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ویسی نماز پلٹا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور یہ بتلایا بھی جاتا ہے کہ وہی نماز جو پڑھتا ہے بندہ اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے کہ تو نے مجھے برباد کیا، تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تیری عبادت کو ضائع کرے، تو وہ نماز، وہ عبادت اس کے لیے بد دعا ہو جاتی ہے، جو نماز میں خشوع اور خضوع اور اطمینان باقی نہیں رہتا۔ تو اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کریں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ جب قومے میں آئیں گے، پھر سے آپ کھڑے ہوں گے تو بالکل اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہے، یہ بتلا اس وجہ کہ اتنی دیر آپ ٹھہریں گے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ آپ پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع سے جیسے اٹھیں گے، ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد آپ سیدھا سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں آپ جائیں گے تو سجدے کی حالت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر جائیں گے، آپ کے گھٹنوں کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر جائیں گے، دونوں ہاتھ کے بعد آپ کی ناک زمین کو لگے گی، اس کے بعد آپ کی پیشانی زمین کو ٹکرائے گی، زمین پر رہے گی، اور کونیاں آپ کے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ اپنے بالکل کانوں کے برابر ہوں گے، اور آپ کے پیروں کی انگلیاں موڑی ہوئی ہوں گی، اور آپ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ جس طریقے سے بتایا گیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھا جائے گا، اسے دونوں سجدے کے درمیان اتنی دیر بیٹھیں، وہاں پر بھی اطمینان سے بیٹھیں، جیسے کہ میں نے بتایا نا 3 مرتبہ سبحان اللہ پہلے تسبیح پڑھنے، اتنی دیر آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی وقف کریں گے، یعنی رکیں گے، ٹھہریں گے، بیٹھیں گے سکون سے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر ویسے ہی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور سجدے میں جب آپ جائیں گے آپ کی آنکھ بند نہیں ہو۔ نماز میں یاد رکھیں ناظرین، کہیں پر بھی آپ کی آنکھ بند نہیں ہوگی، چاہے آپ قیام میں ہو، چاہے آپ رکوع میں ہو، چاہے آپ سجدوں میں ہو، آپ کی آنکھ بالکل کھلی۔ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہاں پر ٹھہرے، جب اپنی نظر، اپنی آنکھ کہاں رکھنا ہے، اپنی نظر کہاں رکھنا ہے، اسے بتلایا گیا جب قیام میں کھڑیں گے تو آپ کی نظر سجدے کی جانب ہوگی، جب آپ رکوع میں ہوں گے تو آپ کی نظر پیروں کے انگوٹھوں پہ ہوگی، جب آپ سجدے میں ہوں گے تو آپ کی نظر آپ کی ناک پر ہوگی، آپ کی نظر آپ کے ناک پر ہوگی، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ دونوں سجدوں کے بعد پھر آپ کی پہلی رکعت ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے بنا کسی سہارے کے، یعنی ایسا ہاتھ ٹیک کر اٹھنا یا ہاتھ کو کسی کا سہارا لگا کر اٹھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر پھر سے اٹھیں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑیں گے تسمیہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد آپ کو جو بھی سورہ یاد ہیں، لیکن یاد رہیں کہ آپ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے تھے اس کے بعد والی سورت پڑھیں گے، نہ کہ اس سے پہلے والی۔ اگر پہلے والی سورت پڑھیں گے تو آپ کو سجدہ سہو لازم ہوگا، وہ نماز کو آپ
تبدیل کر رہے ہیں، تو جو چاہیں سب سے پہلی چیز کا اعادہ کریں، سب سے پہلی چیز کو یاد رکھیں کہ سورت کے بعد والی سورت پڑھی جائے۔ تو جو آپ پہلی رکعت میں سورت پڑھے گئی تھی اس کو دیکھ کر اس کے بعد والی سورت کو آپ دوسری رکعت میں تلاوت کریں گے، پھر آپ کا رکوع ہوگا، رکوع کی تسبیح ہوگی، پھر رکوع سے اٹھا جائے گا، پھر دونوں سجدے ہوں گے، قاعدہ آخر یعنی دوسری رکعت کا آخری قاعدہ ہوگا، تشہد پڑھا جائے گا۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھائی جائے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر بٹھائی جائے گی، پھر درود ابراہیم پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، یہ درود ابراہیم ہے، یہ درود ابراہیم پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دعائے ماثورہ پڑھا جائے گا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعائے ماثورہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سلام کے ساتھ اپنی نماز کو اختتام تک پہنچا سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ صرف اپنے کندھے کی طرف دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی نظر کو اوپر اٹھائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے کریں گے نا کہ پلٹا کر پوری آپ پیچھے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے کندھے کو دیکھیں گے، بلکہ آپ یہ یاد رکھیں، اب اپنی سوچ میں یہ رکھیں کہ میں اپنے جو کرامن کاتبین ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں، میں نماز کے اختتام پر ان کو سلام کر رہا ہوں، تو ان کو دیکھ کر سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سیدھے ہو جائیں، پھر بائیں جانب سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ مختصر سی جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دنیا دین آخرت سب کی بھلائی اس میں مانگ لی گئی ہے، مختصر اور جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کریں اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں، دعا پر اپنی عبادت کو اختتام کریں اور اپنی عبادتوں کو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی اللہ بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔